اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا، اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جب کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے 11ویں رکوع کی پہلی آیت 85ویں نمبر کی آیت پڑھی، اور پورے 11ویں رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے جو دلائل دے کر بتایا جا رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیسے غرق کر دیا، ہود علیہ السلام پہ کیسے زلزلہ آیا، سمود علیہ السلام کی قوم پر کیسے دھماکہ ہوا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کیسے برباد ہو گئی۔ اب شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہو رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال بعد آئے۔ کچھ جگہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جن کی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں نکاح ہوا تھا۔ تو یہ 700 سال گزر گئے تھے جب تک۔ اب یہاں جو یہ بات کہی گئی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین میں ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو مدین کیا ہے؟ تو تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی تھی، اور ان کا نام قطورہ تھا۔ ہم سارا اور ہاجرہ کو تو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، قربانی کے واقعات میں آتا ہے، یہ تیسری بیوی کا نام نہیں آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ تھی،
ان کے بیٹے تھے مدیان، تو مدیان جا کر یہاں بس گئے تھے۔ اب یہ علاقہ کہاں آتا ہے؟ یہ سمود کی بستی ہے، سمجھ جائیے، جہاں تراشے جا رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی بستی ایسا اوپر ہے، اور یہ بازو میں جو ہے یہاں پر اب یہ شعیب علیہ السلام کی مدین جس کو کہتے ہیں، مدیان بھی ہے وہ مدین بھی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بڑا آدمی کہیں رہتا ہے تو لوگ پورے کے پورے اسی کی طرف اپنے آپ کو، جیسا بنی اسرائیل ہے تو سب تھوڑی یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، مگر جو بھی لوگ تھے وہ سب کہنے لگے کہ ہم بھی یعقوب علیہ السلام، اس طریقے سے وہ بنی اسرائیل ہو گئے۔ ایسے یہاں بھی یہ اہل مدین ہو گئے، یعنی مدیان کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بستی ایسی تھی جہاں تجارت ہوتی تھی بہت زبردست طریقے سے، یہاں کے لوگ شرک ایک کرتے تھے، دوسرا تجارت، اور تجارت بھی ایسی تھی چوراہے پہ، دوسری جگہ بھی قرآن میں ہے چوراہا تھا، ایک دم ادھر سے شام کو مکہ سے شام کو جانے کا راستہ یہی تھا، اور دوسرا ایسا گزر کے جانے والا دوسرا راستہ بھی تھا، بالکل چوک میں تھے، یہ چوراہے پہ تھے، اور اتنا بزنس ہوتا تھا، سب آ کر یہیں ٹھہرتے تھے، اور ان کی دھاک تھی تو لوگوں کو ڈراتے بھی تھے، ڈرا دھمکا کے سستے میں مال خرید لیتے تھے، بولتے تھے نہیں تو ہم گزرنے نہیں دیں گے آپ کو یہاں سے، تو یہ مسائل ہوتے تھے۔ تو یہ مدین کی طرف ان کے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بات مانو، اس کا قانون مانو، ہر ایک میں اسی کی اطاعت فرما برداری کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سارے اختیارات کا مالک، دعا قبول کرنے والا، سزا دینے والا صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس روشن نشانی آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کچھ ہدایت بھی آئی ہوگی، اور خود شعیب علیہ السلام بھی ایک نشانی تھے کہ ان کے پاس فرشتے آ رہے تھے، وحی آ رہی تھی، اور یہ بہت بڑا وہ ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نبی سامنے آ جائے، اب اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے؟ تو یہ نشانی تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو تم کیا کرو، اپنے ناپ، یعنی لیٹر کا ناپ رہتا ہے، سیر کا ماپ رہتا ہے، اس کو ماپ بولتے ہیں، ناپ بولتے ہیں، اور دوسرا ہے وزن، میزان، ترازو، تو اس کو سیدھا رکھو، اس سے وفا کرو، پورا پورا دو، جب ناپ کے دو تو پورا دو، دودھ گن رہے ہیں، تیل گن رہے ہیں تو دے دو، وزن کر رہے ہیں تو بالکل وزن پورا دے دو، برابر دے دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے چیزوں میں گھاٹا نہ دو، کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح ہونے کے بعد، جب کہ سب پیمانے آ گئے نا، ماپ کیوں آیا، ترازو کیوں آیا؟ سورہ رحمان میں بھی یہ بات فرمائی کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَرَفَعَ السَّمَاءَ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے آسمان کو اٹھایا اور میزان کو قائم کر لیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اب یہ میزان میں تم جو ہے نا ٹیڑھ مت پیدا کرو، اس کو جو ہے خراب مت کرو، اب وزن صحیح دے دو نا، جو نوٹ گن کے دے رہے ہیں تو 100 کے 100 نوٹ دے دو، 50 مگر اکثر بزنس میں لوگ کیا کہتے ہیں، ایسا کرنے سے کوئی بڑا کیا، کچھ بتا دینا پڑتا ہے، بڑا پلاٹ بتا کے چھوٹا دے دینے کا ہے نا، ہر ایک معاملے میں، ایک جگہ 2 تھیلے بتا کے اس کو 1.5 تھیلا کر دینے کا، اکثر آپ جا کے دیکھیں گے، آ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے 1 کلو لائے تو 900 گرام نکلا، گوشت میں بھی ایسا ہوتا ہے، لاتے ہیں اپنے ترازو میں، آپ دیکھیں گے تو معلوم ہے 900 گرام، 100 گرام مار لیا اس نے، تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بزنس بڑھتا ہے، تو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا پوری دنیا میزان پہ ہے، جو آدمی سچی چلے گا تو ہوائیں بھی اس کی مدد کریں گی، روشنی بھی اس کی مدد کرے گی، فرشتے بھی، جب آدمی گڑبڑ کرتا ہے نا، وہ اپنی تباہی خود مول لیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، نماز پڑھ لیتے ہیں روزہ، مگر جب معاملہ آ گیا گڑبڑ کرنے کا تو سمجھتے ہیں یہ بات الگ ہے نا، اور نماز روزہ الگ بات ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے، یہ سیدھے سادھے آپ ایسا بولیں گے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، تو کیا بھولے بھالے لوگ ہیں یہ دیوانے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، بولتے ہو کچھ ذرا چالاکی سے کرنا پڑتا ہے، وہ نئی قیمت تو ایسی قیمت بتا دینا پڑتا ہے اس کو، ارے نہیں آج کل ہے ہی نہیں، آج کل کوئی خرید رہا نہیں یہ چیز، اب اس کو گرا دیں گے، خواہ گرا دیں گے، تو یہ بہت بری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو کہا گیا کہ ایک بار اچھی اصلاح ہونے کے بعد، سارے قانون آنے کے بعد، اس میں جو ہے تم بگاڑ مت پیدا کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو، اگر تم سچی بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، سچی بات کرو، جس کا حق اس کو دے دو، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے ادھر دیا ہے ثواب ہو گئے، آپ نے اپنے بچے کو بھی دیا تو ثواب ہے نا، وہ بھی خیراتی ہے،
خیرات یعنی بھلائی کا کام، نیکی کا کام. خیرات بولے تو لوگ سمجھتے ہیں ایسے بھیک ڈال، نہیں، خیرات یعنی بھلائی کا. ہم نے انبیاء کو احکام دیا کہ وہ خیرات کے کام کریں، یعنی بھلائی کے کام کریں. تو آپ کس کو بھی، دوست کو بھی کھانا کھلائیں گے، چائے پلائیں گے، کچھ بھی کسی کو دیں گے کچھ، تو وہ آپ کا ثواب لکھا گیا، چاہے اپنا رشتہ دار ہو نہ ہو. تو یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم سچی بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم معاملات کو ٹھیک رکھو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِيدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور ہر راستے پہ تم نہ بیٹھو. مولانا نے یہاں کی رہزن بول کر ترجمہ کیا ہے، حالانکہ صرف اس میں ترجمہ ڈائریکٹ اگر آپ کریں تو ایسا ہے، نہ بیٹھو ہر راستے پہ. تُعِيدُونَ دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ڈراتے تھے. تم ایمان لائے کیا وہ شعیب پہ؟ اگر تم نہیں رہنا ہم تمہارے کو اپنے گاؤں میں رہنے نہیں دیں گے. بہت نیکی کی باتیں یاد آ رہی کہ تم کو ہم اپنے گاؤں کہہ رہے کہ ہم کو خراب دکھ رہے آپ کو. اس طریقے سے وہ ہر جگہ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، وہاں کے لوگوں کو بھی ڈراتے تھے. خاص طور پر یہاں کہا گیا من آمن بھی، جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو تو زیادہ ڈراتے تھے کہ تم کیوں شعیب علیہ السلام کے ساتھ کام کر رہے ہو، کیوں یہ نیکی کی تبلیغ تم کر رہے ہو. وہ تبغونہا عوجا، اور اس میں وہ ٹیڑھ چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے بگڑ جائیں، مسلمان بھی بگڑ جائیں، سچ بات نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، نماز نہ دیں، اپنے معاملات سچائی اور راستے پہ نہ رکھیں، یہ وہ چاہتے تھے. تو ان سے کہا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو وہ زمانہ جب تم بہت کم تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو اکثریت میں بدل دیا. اب ہوتا کیا ہے معلوم ہے، ایک آدمی کو ایک بیٹا ہی ہوتا ہے، اب اکیلا بیٹا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہوتا یہ ہے وہ بیٹے کو 5-7 بچے ہو جاتے ہے نا، پھر ان ایک دم خاندان بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی تھا خاندان ہو گیا، پہلے 2 بھائی تھے اب معلوم ہوا 50 ہو گئے، ہر گھر ہوگا ایک خاندان ہو گیا، ایک بستی ہو گئی، لوگ پھیل گئے تو کثرت ہو گئی، قابل ہو گئے تو طاقت بڑھی. تو پہلے کے زمانے میں تو کیا تھا، افراد ہی طاقت رہتے تھے. اب تو عقل ہے، دوسرے سارے ذرائع بھی ہیں، لیکن وہ زمانے میں بھی آپ بھی دیکھیں نا ووٹنگ کا کیسا مسئلہ ہے. اب ووٹنگ جس کے اوپر ہوگی اس کو حکومت مل سکتی ہے، تو ان کی ووٹنگ زیادہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کثرت کر دی ان کو. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور تم دیکھو کہ کیسا حال ہوا، عاقبت اور انجام کیسی بھی ان لوگوں کی جو فساد پھیلا رہے تھے. پوری دنیا کی اسٹڈی کرو آرام سے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھو، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں دیکھو، یہاں اندرا گاندھی کے زمانے میں دیکھو، مورارجی دیسائی کے زمانے میں دیکھو، جن لوگوں نے بھی فساد کیا دنیا کے اندر، کسی بھی بادشاہ میں، مغل بادشاہوں کے زمانے میں جس نے بھی فساد ہوا ان کا کیا انجام ہوا، کیسا وہ ہٹا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں سے ان کو. تو یہ دیکھو کہ مفسدوں کا کیا حل ہوا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اب اگرچہ کہ ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا ہے اس چیز پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، جس تعلیم کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. تو مدین کے ایک لوگوں نے تو اس کو قبول کر لیا، ایک گروپ نے قبول کر لیا. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروپ ہے کہ اس نے ایمان نہیں لایا، نہیں مان رہا وہ شعیب علیہ السلام. آج بھی ایسی ہے. مگر اللہ کا عذاب کب تک نہیں آتا؟ جب تک کہ اس کے اندر کا پورا کریم چھٹ کے نہیں آتا. مکہ ہے تو مکہ میں پہلے دیکھا گیا یہ بھی آ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اب جب دیکھا گیا کہ اب اس کے سوا کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے. اب تو زلزلہ آتا ہے تو اس میں سب برابر رہتے ہیں، میں بولا ہندو مسلمان نیک بد سب کو ملتا ہے، اور لوگوں کو یہی رہتا ہے کہ یہ عذاب آیا تو نیکوں کو کیوں ملا؟ تو کیونکہ اب نبی نہیں ہے، نبی کی دعوت پیور ہوتی ہے اس لیے وہاں عذاب کھل کر آتا ہے. یہاں تو ابھی بھی دیکھیے ہمارے برادران وطن کے کیریکٹر ہم سے اچھے ہیں، ان کی صلاحیتیں اچھی ہیں، ان کے اندر ایمان کی کمی ہے اور ان تک ایمان پہنچا نہیں، ان تک قرآن نہیں پہنچا، ان تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی. اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ ان تک پہنچائیں، جب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اگر یہ یہیں رہیں گے وہ وہیں رہیں گے نا تو دنیا میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آنے والی. اب دعوت کا کام ہونا چاہیے، ہم لوگوں تک پہنچائیں، اچھی بات کو پہنچائیں، اچھا کام کر کے بتائیں. تو یہ ہوتا ہے. تو بتایا گیا کہ ایک گروپ نے تو تمہارا ایمان لایا ہے، ابھی ایک گروپ نے ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو کہا گیا شعیب علیہ السلام کی طرف سے کہ تم صبر کرو، صبر کرو، اطمینان رکھو، ابھی وقت گزر جانے دو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. اللہ کا فیصلہ آئے گا اور غلبہ ہمیشہ نیک لوگوں کو ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بد لوگ ہمیشہ جو ہے کامیاب رہیں، کچھ دنوں تک چلتی ان کی ہوا، لیکن ہمیشہ خیر کی جیت ہوتی ہے، بھلائی کی جیت ہوتی ہے. ستیہ میں وجیتے، ستیہ وجئی ہوتا ہے.
قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لو حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹے. دیکھو یہ چال بازیاں کبھی بھی نہیں چل سکتی، سازشیں کبھی بھی نہیں چل، ایک نہ ایک دن کھل کے رہتا ہے نا، ایک نہ ایک دن یہ ساری باتیں کھل کر رہ جاتی. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قَالَ الْمَلْأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اب جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے اس کے قوم کے، جو تکبر میں تھے اپنے، اب وہ کیسا کہتے ہیں جیسا بھارت میں ہو رہا ہے، ایسا کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا. انہوں نے کہا ان کے قوم نے کہ ہم نکال دیں گے اے شعیب تجھے اپنی بستی سے، اگر تو نے نہیں روکا نا کام تو ہم نہیں روک، تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کی اپنے بستی سے نکالیں گے، ورنہ تم کو کیا کرنا پڑے گا، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تمہیں واپس گھر واپسی کرنا پڑے گا، ورنہ تم کو ہمارے جیسا ہونا پڑے گا. اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، آخرت کو ماننا، کیا بات ہے یہ، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اب ہم اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے تم، ہے نا، اب کچھ بھی لا لیں گے، ایسے NRC کریں گے، CAA کریں گے، یہ تو اب جھلکیاں نظر آ رہی ہیں. اس سے زیادہ سخت تھا وہاں، انہوں نے تو صاف کہہ دیا یا تو تم پلٹ آؤ ہمارے پاس، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ورنہ یہ جو نیا طریقہ آپ نے نکالا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے، سچے رہنا چاہیے، اچھے رہنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، تو یہ اس کو ہم ماننے والے نہیں ہیں. ایسا وہ بڑے لوگوں نے جو سردار بنے ہوئے تھے انہوں نے دھمکی دی. اب انہوں نے کہا قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، یہ ہم کو پسند نہ ہو تو کیا تم زبردستی کرو گے کیا ہم پہ، ہم کو نہیں پسند ہے، ہم کو یہ جینے کا طریقہ پسند ہے، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو آپ ہمارے راستے کو کیسا روک سکتے ہیں، آپ ہمیں کیسا نکال سکتے ہیں ہمارے اپنے ملک سے. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا، تو انہوں نے کہا یقیناً ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ دیں گے اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ گئے، ہم نے ایسی گھر واپسی کی تو یقیناً ہم اللہ پہ جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہوں گے. خدا تو ایک ہے، جو پوری تعلیم تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی بات ماننی چاہیے، اسی کا قانون چلنا چاہیے، سارے انسانوں کو اسی کے آگے جھکنا چاہیے، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم واپس لوٹ کر آ جائیں گے تو یہ اللہ پہ ہم جھوٹ کریں گے. بعد اذ نجانا اللہ منا، جب کہ اللہ نے اس سے نکال لیا ہم کو، ہم بھی بھٹکے ہوئے تھے، آج ہمارا بھی کیا حال ہوتا تھا کچھ معلوم نہیں رہتا، دل میں بے چینی رہتی تھی، گھبراہٹ میں جا کے خودکشی کر لیتے تھے. اب ایک نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا، کچھ اس نے وہ آپشنل شیئر مارکیٹنگ وغیرہ کی، 5 لاکھ کا قرض ہو گیا، بیوی ناراض ہو کر گئی، 5 سال کی بچی تھی، پہلے 5 سال کی بچی کا گلا گھونٹ دیا، بعد میں خود مر گئے. یہ کام کیونکہ اللہ نہیں، یقین نہیں، کس کے طرف سے ہوتا ہے کچھ نہیں، یہ کوئی ہے آخرت ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے کہ نہیں ہے، دوزخ ہے کہ نہیں، کچھ معلوم نہیں، قانون کیا ہے، شادی کیسا ہے، وراثت کیسا ہے، قرض کا لین دین کیسا ہے، کچھ نہیں معلوم. تو اس سے تو اللہ نے ہم کو نجات دیا اور ایک صراط مستقیم بتا دیا، ہم کو سیدھا راستہ ہم کو بتا دیا. یہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں چلا. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، اور ہرگز ہم جو ہے نا واپس لوٹنے والے نہیں، اس کے اندر تمہاری ملت میں ہم نہیں آنے والے، مگر یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. دیکھیے کبھی بھی کوئی گارنٹی کی بات نہیں کہہ سکنا، میں تو نہیں کرنے والا ایسا، ہم بھی کہتے ہیں کبھی کبھی، اللہ نے کہا اس کے بعد بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے، معلوم نہیں کیسی حالت آتی ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی آگے کی بات کوئی بھی نہیں جانتا. تو اچھا کام کرنا ہے تو بھی کہنا چاہیے انشاءاللہ، اور اپنے کو ثابت قدم بھی رہنا ہے، میں ایسا کر کے بتاؤں گا، اس کے بعد بھی کہنا چاہیے انشاءاللہ، ورنہ وہ شیطان کی بات ہو جاتی. تو یہاں کہا گیا مگر یہ کہ ہمارا رب ہی کچھ اور چاہے، انشاء اللہ ربنا، اگر اللہ ہی کچھ اور چاہے جو ہمارا رب ہے. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم وسیع ہے ہر چیز پر، وہ سب جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا جاننے والا ہے. نبی بھی نہیں جانتا کل اس کے ساتھ بھلائی ہونے والی ہے کیا برائی ہونے والی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. اللہ توکلنا، ہم نے اسی پہ بھروسہ کر لیا، ہم اسی پہ یقین، ہم کو پورا یقین ہے اللہ ہماری مدد کرے. پہلے بھی کیا اس نے، جنگ بدر میں بھی کیا، جنگ احد میں بھی کیا، اتنے ابراہیم علیہ السلام کی بھی اس نے مدد کی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی اس نے مدد کی. تو یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے نا، پہلے سے چل رہا ہے، آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے. تو ہم نے تو اس پہ بھروسہ، ہماری پورا ٹیک کس پہ ہے، اللہ پہ. اور اللہ کے سوا کیا ہمارے پاس کوئی فوج ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہے،
کچھ نہیں. ہمارے پاس طاقت کا ایک سورس ہے, ہم اسی لیے رات میں تہجد پڑھ کے اس کو مناتے ہیں, اسی لیے اس کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں. ہم کو معلوم ہے اس سورس سے اگر ہمارا رشتہ ہو گیا تو کوئی بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو اللہ کا ہو گیا اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ہم نے توکل کر لیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. تو اے ہمارے رب تو فیصلہ کر دے ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ تو فیصلہ کر دے, اور بے شک تو وانت خیر الفاتحین, تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. نیائے ہوتا ہے تیرا. انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے, کوئی کورٹ سے بھی ہو سکتی ہے کہ پوری باتیں نہیں. اللہ تو غیب کا جاننے والا ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس نے کہا کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اتنا بھی میں ظلم نہیں کرتا. قطمیر کہتے ہیں اس کو, قطمیر کے اتنا بھی میں جو ہے آپ پہ ظلم نہیں کرتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اب آپس میں کہا سرداروں نے کہ اگر تم نے ایمان لایا, اتباع کی شعیب علیہ السلام کی, تو تم گھاٹے میں پڑ جاؤ. یہ تمہارا رہے گا نہیں, یہ بڑپن, یہ سرداری کہاں سے رہے گی؟ تم بھی غریب بن کے رہ جاؤ گے, ادھر کر رہے ہیں, کچھ ادھر کر رہے ہیں. کچھ چالاکیاں کرو کافروں کی جیسی, ہے نا, کچھ ایسا چال بازی کرنا پڑتا ہے, ورنہ تم گھاٹے میں رہو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو ایک بڑے دھماکے نے ان کو آ لیا. ایک دھماکہ ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ بھی لوط علیہ السلام کی جیسی ہوا. ایک غبار نظر آیا, بس ایک غبار آ رہا ہے دور سے, اور وہ کیا تھی؟ حاسبہ, یعنی پتھر کی برسات تھی. وہ پورے پتھر چھوٹے چھوٹے اوپر اڑے اور ان پر آ کر برس گئے پورا. اور ایک زلزلے کا دھماکہ بھی ہوا, دونوں بھی, اور دونوں کے اندر وہ پس گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. اوندھے منہ, سب کے سب اوندھے منہ, پیٹ کے بل. اب کلاری میں ہم نے دیکھا تھا ایسے پڑے تھے لوگ, ہم جب صبح سویرے گئے اوندھے منہ پڑ کے رہ گئے. تو ایسے اوندھے منہ پڑ گئے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا, ایسا تھا کہ وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے. ایسے ملیا میٹ ہو گئے, ان کے خاندان کا کوئی آدمی نہیں بچا. معلوم ہی نہیں ہوا کہ کبھی وہاں کوئی بستہ بھی تھا. ایک ایسی بستی معلوم بھی نہیں ہوا اس سار سے کہ یہاں کبھی کوئی رہتا تھا. ایسا اللہ تبارک تعالیٰ جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے, مٹا کے رکھ دیتا ہے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی گھاٹے میں پڑ کے رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو گھاٹا اٹھاؤ کہ شعیب علیہ السلام کو مان, لیکن ہوا کیا؟ شعیب علیہ السلام کو ماننے والے کامیاب ہو گئے اور شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے نقصان میں پڑ گئے. فتولی عنہم. تو منہ پھیر لیا شعیب علیہ السلام. یہ کب ہے؟ عذاب سے پہلے کی بات ہے, لیکن اس کا ذکر بعد میں ہوا ہے. جب بہت سمجھایا قوم کو تو اب انہوں نے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ ماننے والے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے. تو پلٹ گئے, منہ پھیر لیا شعیب علیہ السلام نے, اور کہا وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم. اے میری قوم, میں نے تو اللہ کے پورے پیغام تم تک پہنچا دیا, اس میں کوئی کنجوسی نہیں کی, کوئی آیت میں نے نہیں چھپائی, کوئی اللہ کا لفظ تم سے نہیں چھپایا, اللہ کی کوئی تعلیم تم سے نہیں چھپائی, اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی, تم کو بار بار ابھارا کہ ادھر آؤ, کیا دنیا میں پڑے ہو, دنیا تو ختم ہونے والی ہے نا, اس کو صحیح استعمال کرو. جیسے میں نے کہا, میں نے لیا, میں نے کسی کو دے دیا, میرے کو تو ثواب پکا ہو گیا. آج تو میں نے کسی کو دے دیا, مگر آخرت میں تو میرا اجر پکا ہو گیا, میں نے تو خوب نیکی کمائی, میں لوٹ کے اللہ کے پاس جاؤں گا, وہ تو مجھے ملنے والا ہے. تو مجھے مال ملا بھی اور مال صحیح طور پہ خرچ بھی ہوا, تو میں تو خیر خواہی کر رہا تھا کہ تم صحیح ناپ تول کرو تو دنیا میں بھی تم کو ترقی ملتی اور آخرت میں بھی ملتی. فَكَيْفَ عَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. اور کیسے افسوس کیا جائے ایسی قوم پہ جو انکار کرنے والی ہے. یعنی دو افسوس ہوتے ہیں, ایک سچی افسوس ہوتا ہے دل کی حقیقت سے, اوفو کیوں ہوا, مگر ایسے بھی ظالم مر گیا نا, شراب پی کے بھی مرا, اس پہ بھی افسوس ہوتا ہے, ارے نہیں مرنا تھا بیچارہ, شراب پی کے مر گیا. جب بھی ہم افسوس کرتے, مگر وہ حقیقی افسوس نہیں کرتے جو ایک سچی مسلمان کے مرنے کے بعد, سچی خیر خواہ کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. وہ افسوس الگ ہوتا ہے. کسی کے رشتہ دار مر گئے, کسی کا خیر خواہ مر گیا, اس وقت کا افسوس کیسا ہوتا ہے؟ بہت زبردست, بہت افسوس ہے صاحب, وہ تھے تو ہماری زندگی بہت آسان تھی, ان کے جانے کے بعد تو ہماری زندگی میں بڑے اتنی آسانی نہیں رہی. تو ایسا افسوس الگ ہے. اور یہ ہے کاش یہ اللہ کی بات مان لیتے تو بچ جاتے, تو کیسے کرے گا. اس کے بعد فرمایا گیا, یہ اب جو ہے نا 9واں پارہ ہمارا شروع ہو گیا. اس کے بعد فرمایا گیا
وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، اور ہم نے کسی بستی میں بھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کس میں پکڑ لیا؟ تکلیفوں میں پکڑ لیا، مصیبتوں میں پکڑ لیا، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے، کسی بھی خاندان میں وہ پہلے مصیبت ڈالتا ہے تو ان پہ سب مصیبت آتی، تنگی آتی، ہمیشہ کرتے، ادھر سے قرضہ ہوتا ہے، ادھر سے لینے کو گئے، وہ بہن کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا، بہت تنگی آتی، تو خدا یاد آتا ہے۔ پھر مسجد میں آ کے آدمی روتے ہے بھی، قرآن بھی پڑھتا ہے، پھر جماعتیں بھی ملتی ہیں اس کو، پھر وہاں سے اس کو رہنمائی ملتی، ہاں صحیح بات ہے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، وہاں سے اس کو صحیح راستہ ملتا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بالباسائی یعنی مصیبتیں، اور ایک ہے جسمانی تکلیف، جیسا کووڈ وغیرہ ہے نا، کووڈ آیا تھا، کووڈ کیا تھا؟ جسمانی آیا تھا، مر رہے تھے سب کے سب، کیسی حالت تھی دیکھو، اب بھی بھول گئے لوگ اتنے جلدی، اور کووڈ کو ایسا کہ ڈر، بھائی سے ڈر رہا تھا، ارے بھائی اس کو ہو گیا تو ایک تو ہو جا، الگ سے ہو جا، الگ رہے، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، لوگ جنازے میں نہیں گئے اپنے رشتہ داروں۔ اور دوسرا ہے یہ بالباسائی یعنی مندی آتی، جیسا آج کل مندی آ گئی، بازار میں مندی آ جاتی، یہ مصیبت الگ مصیبت ہے، اور یہ بیماری کی مصیبت الگ ہے۔ تو کچھ مصیبتیں تنگی کی رہتی ہیں اور کچھ تکلیف کی ہوتی ہیں، تو یہ دونوں کو جب ملایا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا مندی آنا، مال میں کمی ہو جانا، دوسرا بیماریاں آنا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے لایا تاکہ لوگ پلٹیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتۃ وهم لا يشعرون۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کر کے دیکھتا ہے، اب اس میں جو نیک ہے نا وہ تو بدل جاتے، مگر جو گھٹ رہے تھے نا وہ نہیں بدلتے۔ اب کیا بولتے معلوم ہے کیا؟ ایسے کووڈ پہلے بھی آیا تھا ہمارے باپ دادا کے زمانے، یہ مندی تو آتے جاتے رہتی ہے، ایسی اس کا کوئی خدا سے تعلق نہیں ہے، اخلاق سے بھی تعلق نہیں۔ آپ شراب پیو، زنا کرو، اس کا کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے اس میں؟ یا کسی کا مال چراؤ، سازشیں کرو، جھوٹ بولو، تو کیا نیکوں پہ نہیں آ رہی کیا؟ میں یہی بتا رہا تھا، وہ یہ کیا بولتے پھر نیکوں پہ نہیں آ رہی کیا؟ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے۔ اب اللہ نے کہا، ہم نے کیا کر دیا، ان کے لیے دروازے کھول دیا، اب ان کا امیر بنا دیا، ان کو خوب پیسے دے دیے کہ چلو اب آخرت میں تو عذاب ہے، تم کو دنیا میں تو بھی کچھ مزہ کر لو، ہے نا۔ اب تو اس میں تو خوب ہی وہ ہو گئے، مزے میں آ گئے وہ تو، اب تو شراب بھی ہو گئی، لوگوں کو دھمکانے بھی لگے، ڈرانے بھی لگے۔ اب الیکشن میں کیسا ہو رہا ہے دیکھیں نہیں، جس کے پاس زیادہ پیسے انہیں کیسا کر رہا ہے، خربوں کے روپیے جمع کر لیا، اب الیکشن کس کے ہاتھ میں بولی، اب بول رہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم کیسا کرتے بول کے، تو ایسا پیسے جمع کر لیتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسی تکلیف اور آسانی تو ہمارے باپ دادا کو بھی ہو گئی تھی، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اچانک ہم نے مصیبت لائی، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا اور اس کا گمان بھی نہیں گیا ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اب ہم کو کب مارا جانے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، پرہیزگار بن کر رہتے، تو ہم دروازے کھول دیتے ان کے لیے آسمان سے برکت کے، برکتیں نازل ہوتی۔ یہ فضول کے پیسے نہیں آتے تھے گناہ کے لیے، بلکہ سچی حق کے ساتھ ان کو یہاں اقتدار حاصل ہو جاتا اور ان کو جو ہے فائدے حاصل ہو جاتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی خزانے۔ پانی کو آسمان کو ہم برستا ہوا چھوڑ دیں گے، جس سے فصل بھی خوب آئے گی، مدنیات بھی خوب نکلیں گے، جیسے آج کل افغانستان میں نکل رہے ہیں، مدنیات نکل رہے ہیں، تو نیچے سے خزانے بھی نکلیں گے، خنیج پدارت، اور اوپر سے پانی بھی برسے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت بھی ہوگی۔ لیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے پکڑ لیا ان کے اعمال کے نتیجے میں، جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے، کرم کر رہے تھے، جو کما رہے تھے، اس کی پاداش میں۔ افامین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں یہ بستی والے کہ ان پہ آ جائے ہماری مصیبت، ہمارا عذاب رات کے وقت جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ کیسا آیا تھا کلاری کا عذاب؟ رات میں 2:45 پہ کچھ آیا، بس چند سیکنڈ رہا، 40 سیکنڈ، پوری بستی برباد۔ لوگ ہم بولتے تھے ایک دن میں کیسا کوئی برباد کرے گا، ارے سیکنڈوں میں برباد ہو گئے، سیکنڈوں میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ابھی بھی تم بے خوف ہو گئے کیا؟ اب آ گیا تو زلزلہ کیا کر لینے والی مجھے بتائیے، اسی وقت آ گیا، 1 منٹ میں جاتے سب، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو کیا بے خوف ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سے؟ وہ سونامی نہیں، اب دیکھیے طوفان آ رہا ہے، اب 11 راجیوں میں جو ہے نا جلدی آ رہا ہے مانسون، بہت درخت اڑنے والے ہیں، یہ ہے الٹیمیٹم دیا، ریڈ الرٹ ہے پورے بھارت میں کہ بھئی بہت نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں۔
اب امین اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی و یلعبون، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ 10 بجے کے وقت ہمارا عذاب آ جائے، ضحیٰ کے وقت، اور جبکہ یہ کھیل رہے ہوں، بچے کھیلنا شروع کرتے، دیکھیے سب کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، مارا کیا آیا کیا کھیل رہے ہیں، ایسے آیا تھا گجرات کا جو علاقہ ہے، گجرات میں ایسا صبح کے وقت پربھات پھیری جاری تھی، یہ تھی، 10 بجے کا وقت تھا، زبردست زلزلہ آیا اور سب کے سب تباہ ہو گئے. تو اللہ نے کہا کیا تم بے خوف ہو گئے؟ افامینوا مکر اللہ، کیا اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر تو ہر وقت ہے، ہر وقت چلتی ہے، ہر سیکنڈ اللہ کی تدبیر ہوتی. ولا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی قوم جو گھاٹے میں پڑنے والی. جو قوم گھاٹے میں ہے وہ اللہ سے بے خوف ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ وقت اللہ سے ڈرے کہ اللہ ایسے عذاب آیا بھی تو ہم کو تو بچا لے، ہم تیری عبادت کرتے، تیری بات مانتے، تیری زندگی میں، اور تیری بات کو ہم لوگوں تک پہنچانا بھی چاہتے ہیں. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ 12واں رکوع بھی ہو گیا. آج 11 اور 12 دو رکوع ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.